أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غابين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. سورہ صافات آیات 30 سے 37. پچھلی آیات مبارکہ میں یہ بات جانی کہ اہل جہنم کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا جائے گا اور وہ آپس میں لڑتے ہوں گے. ماتحت لوگ، کمزور لوگ اپنے بڑوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم ایمان نہیں لا سکے، تو وہ انہیں جواب میں کہیں گے وما کان لنا، اور نہ تھا ہمارے لیے، علیکم تم پر، من سلطان کوئی غلبہ، کہ ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، کوئی زبردستی نہیں تھی. بلکہ تم تھے قوما طاغین، سرکشی کرنے والی قوم، حد سے تجاوز کرنے والی قوم. کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی راہ دکھلانے کے لیے نبی کو مبعوث کیا، تم نے اس کی مخالفت کی، ہماری بات مانی، تو یہ اصل میں تمہارے اندر کا شر تھا، یہ تمہارے اندر کی بغاوت تھی جس کی وجہ سے تم یہ کام کر گئے. فحق علینا، بس ثابت ہو گیا ہم پر، قول ربنا، ہمارے رب کی بات، انا بلا شبہ ہم لذائقون، ضرور چکھنے والے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، انبیاء نے آ کر حقیقت سے آشناس کرایا، اس کے باوجود بھی لوگ انکار کرتے رہے، تو ان پر انبیاء کے ذریعے سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ یقیناً تمہیں عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. تو اب روز قیامت وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہوں گے فحق علینا قول ربنا، ہمارے رب کی بات تو سچی ثابت ہو گئی ہے، انا لذائقون، بلا شبہ ہم اسے البتہ چکھنے والے ہیں. فاغویناکم، پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، انا بلا شبہ ہم، کننا تھے، غاوین گمراہ، کہ ہم خود بھی بھٹکے ہوئے تھے سو تم کو بھی بھٹکا دیا، خود بھی راہ راست سے دور تھے تمہیں بھی گمراہ کر دیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قرب قیامت ایسے داعی ظاہر ہوں گے، ایسے علم کا دعویٰ کرنے والے ظاہر ہوں گے، الضالین والمضلین، جو خود بھی بھٹکے ہوئے ہوں گے، سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہوں گے اور دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے، گمراہ کر دیں گے. تو ان کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا. دنیا میں یہ لوگ حق کی مخالفت کرنے والے تھے، اب جو لوگ ان کی اتباع کر رہے تھے، ان کی بات مان رہے تھے، ان کا بھی حشر ویسا ہی ہونا ہے. فَإِنَّهُمْ، پس بلا شبہ وہ، یومئذ، اس دن، فی العذاب، عذاب میں، مشترکون، شریک ہوں گے. چاہے وہ گمراہ کرنے والے ہیں، چاہے گمراہ ہونے والے ہیں، دونوں ہی گروہوں کو عذاب دیا جائے گا. تو جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں وہ یہ عذر پیش کر کے کہ ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہو گئے تھے، یہ عذر کافی نہیں ہوگا، یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا. جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں بڑے سمجھدار ہیں، دیکھتے ہیں کہ کسی کی صحبت نقصان کا باعث ہے، کوئی شخص ہمیں دغا دے رہا ہے تو ہم اس سے فوراً دوری اختیار کرتے ہیں. لیکن جہاں بات اعتقاد کی آتی ہے، ایمان کی آتی ہے، وہاں اندھی روش اختیار کر لی جاتی ہے. تو ان لوگوں کا کچھ معاملہ ایسا ہی تھا جس کی وجہ سے انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم عذاب میں اب اکٹھے ہو. انا، بلا شبہ ہم، کذالک، اسی طرح، نفعل، کریں گے، بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ.
تو اب یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ جو بھی جرم میں شریک تھے سب کے ساتھ ایک ہی جیسا معاملہ ہونے والا ہے۔ اب یہ مجرموں کا جرم تھا کیا؟ ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا، انہم کانوا، بلا شبہ وہ ایسے تھے، اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، انہیں وحدانیت کا درس دیا جاتا تھا، توحید سمجھائی جاتی تھی، یستکبرون، تو وہ تکبر اختیار کرتے تھے، اور تکبر کا مطلب ہی یہی ہے بطر الحق، کہ انسان حق کا انکار کر دے۔ تو ان مجرموں کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو یہ لوگ تکبر اختیار کیا کرتے تھے، اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں، اور جو شخص بھی اس بات کا اقرار کر لے گا لا الہ الا اللہ، تو اس شخص نے اپنا مال اور اپنی جان بچا لی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے جہاد کروں، اور یہ جہاد میں اس وقت تک جاری رکھوں جب تک وہ اس بات کے اقراری نہیں ہو جاتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دے دیں۔ اور جو شخص بھی اس بات کی گواہی دے دے گا اس شخص کی جان اور مال محفوظ ہوگی۔ رہا معاملہ انسان کے باطن کا، تو فرمایا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو تمام کے تمام انبیاء کی دعوت کی اساس یہی جملہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ آج اکثریت جو اس کلمے کو پڑھتی ہے اس کے معنی و مفہوم سے ناآشنا ہے۔ اہل مکہ کیونکہ آشنا تھے کہ لا الہ کا مطلب کیا ہوگا، اس لیے انہوں نے اس کا انکار کیا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے، أَإِنَّا لَتَارِكُو، کیا ہم چھوڑنے والے ہو جائیں، آلِهَتِنَا، اپنے معبودوں کو جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، لِشَاعِرٍ مَجْنُون، ایک شاعر اور دیوانے کی وجہ سے۔ تو معاذ اللہ یہ بدبخت لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر اور مجنون کہتے، کیونکہ آپ انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے۔ 360 جو بت بنا رکھے تھے ان کی پرستش سے منع فرماتے، انہیں یہ بات سمجھاتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کو ماننے کے باوجود ان مورتی اور مجسموں کو اور نیک صالحین لوگوں کی تصویروں کو اللہ کی صفات میں شریک جانتے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے کے باوجود وہ کسی صورت ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اور بدبخت الٹا یہ کہتے کہ کیا کسی شاعر یا دیوانے کے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو اللہ نے فرمایا بل جاء بالحق، حالانکہ وہ تو حق لے کر آیا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو سچا دین لے کر آئے ہیں، وصدق المرسلین، اور وہ تصدیق کرنے والے ہیں ان تمام رسولوں کی کہ تمام کے تمام انبیاء جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ کی نبوت سے پہلے تک لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی تصدیق کی۔ تو انہوں نے شاعر اور مجنون کہا، اور قرآن مجید نے سچ لانے والا اور تصدیق کرنے والا کہا۔ اور نبوت سے پہلے اہل مکہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین کہا کرتے۔ جب آپ نے انہیں توحید کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا، تو وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ دعا ہے اللہ تعالی حقیقی معنی میں روح اسلام سے آشنا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔